بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک دانا حکیم تھے۔ بادشاہ وقت ان کی حکمت اور دانائی سے بہت متاثر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ان کے مہمان رہیں، بلکہ وہ اگر چاہیں تو حکومت کا بڑے سے بڑا عہدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بہت ہی فقیر منش آدمی تھے اور انہیں گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ اس لیے جو ہی انہیں موقع ملتا وہ ہزار پہروں کے باوجود بادشاہ کے مہمان خانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ کے پاس سے فرار ہو کر کسی بہت بڑے رئیس کے مطبخ انچارج کے پاس جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کی کوئی شرط تھی ہی نہیں، بس 2 وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ۔ ایک شرط یہ تھی کہ تمہارے رئیس کے علم میں یہ بات نہ آئے کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا جواز ہے جو آپ کو رکھوں؟ کہا کہ سینکڑوں کھانے پکا بھی سکتا ہوں اور ان کے پکانے کی تراکیب بھی بتا سکتا ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ چنانچہ وہ خوش دلی سے راضی ہو گیا۔ رئیس نئے نئے ذائقے اور مزیدار کھانوں کو دسترخوان پر سجے دیکھ کر خوش تو ہوا، لیکن اس تشویش میں مبتلا ضرور ہو گیا کہ اس کا باورچی اتنا قابل کیسے ہو گیا کہ ہر روز نئے نئے پکوان دسترخوان پر سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ آخرکار اسے اپنے رئیس کو ماجرا بتانا پڑا۔ اسے سن کر حیرت ہوئی کہ اتنی معمولی شرط پر کوئی اتنا ماہر پکوان تیار کرنے والا اسے مل گیا ہے۔ رئیس اور بادشاہ میں بہت قربت تھی۔ مزے کے پکوان کی شہرت جب بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو اس نے رئیس سے ملاقات کا قصد کیا۔ جب رئیس کو بادشاہ کے آنے کی خبر ہوئی تو مطبخ انچارج سے کہا کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے دنیا کی کوئی ایسی چیز پکانا جیسے اچھی کوئی شے بھی نہ ہو۔ اس نے دانا حکیم سے سارا ماجرا کہا۔ دانا حکیم نے کہا کہ اسپیشل ڈش کے طور پر زبان تیار کرو۔ یہ سن کر مطبخ کا انچارج بہت پریشان ہوا، لیکن دانا حکیم نے کہا کہ اگر کوئی بات بگڑ جائے تو مجھے آگے کر دینا۔ جب کھانے کے طور پر بادشاہ نے ڈش کھولی تو اس میں بہت سارے جانوروں کی زبانیں رکھی ہوئی تھیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور رئیس پریشان۔ عزت یوں رہ گئی کہ ایک ہی لقمے نے وہ ذائقہ دیا کہ بادشاہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ رئیس کو یہ بات بری تو بہت لگی، لیکن اس نے باورچی کو کچھ کہنے کے بجائے کہا کہ اب کوئی ایسی چیز پکاؤ جو دنیا کی سب سے خراب چیز ہو۔ باورچی نے دانا حکیم سے ماجرا کہا تو دانا حکیم نے پھر زبانیں پکانے کا مشورہ دیا۔ کھانے کے دوران جب بادشاہ نے ڈش کھولی تو وہ اور رئیس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آج بھی زبانیں ہی تھیں۔ رئیس نے باورچی کو بلا بھیجا۔ باورچی نے رئیس سے کہا کہ جب میں نے دنیا کی سب سے اچھی چیز پکانے کو کہا تھا تب بھی زبانیں پیش کی گئی تھیں، اور جب میں نے سب سے خراب شے پکانے کا کہا تھا تب بھی زبانیں پیش کی گئیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ دانا حکیم نے باورچی کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اگر اس سے ایسے سوالات کیے جائیں تو اسے کیا جواب دینا ہے۔ باورچی نے کہا کہ زبان سے اچھی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر یہ اچھی ہو تو دنیا جنت نظیر بن جاتی ہے، اور اس سے خراب بھی دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اسی کی وجہ سے پورا جہان جہنم بن جاتا ہے۔ بادشاہ باورچی کی بات سن کر ایک دم اچھل پڑا اور کہا کہ ایسا تم نہیں سوچ سکتے۔ بتاؤ کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ اسے دانا حکیم کے متعلق بتانا پڑ گیا۔ بادشاہ کو تو اس کی تلاش ہی تھی، لیکن جب اسے پکڑنے کے لیے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ دانا حکیم پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔